اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے وسیلہ۔ کیا انبیاء کا وسیلہ دینا جائز ہے یا پھر نہیں؟ تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وسیلہ کے بغیر بھی اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ وسیلے کے بغیر اللہ قبول ہی نہیں کرتا، نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ عقیدہ یہ ہے کہ وسیلے کے بغیر بھی اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن اگر وسیلہ دیا جائے تو اللہ دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں احباب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میری طرف قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا وسیلے کے ذریعے سے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری محبت تمہیں نصیب ہو جائے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، اور پھر اس محبت کی وجہ سے میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، میں تمہاری بخشش بھی کروں گا۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ خاص مقام رکھتا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا یا وسیلے کو حاصل کرنا یہ بالکل جائز ہے، قرآن کے عین مطابق ہے۔ اب رہی بات دعا کی کہ دعا کے اندر وسیلہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا یہ کیسے جائز ہے؟ تو اکثر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سنتا ہے، اور یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، بغیر وسیلے کے بھی سنتا ہے۔ ہم نے کب کہا کہ نہیں سنتا؟ اللہ سنتا ہے بھائی، اور دلیل کے طور پہ وہ لاتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورہ بقرہ 2 پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب، جب لوگ آپ سے آ کے پوچھیں نا میرے بارے میں، اللہ کہتا ہے میرے بارے میں جب پوچھے تو ان کو کہنا کہ اللہ تو تمہارے قریب ہے، تم اس سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو اللہ نے دعا سے پہلے قرب کی بات کی ہے کہ اللہ قریب ہے۔ اللہ تو قریب ہے، ہم اس سے مانگیں گے، کیا ہم اللہ کے قریب ہیں؟ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت نہیں بھائی۔ اللہ دعا کو جلدی تب قبول کرے گا جب ہم اس کے قریب ہوں گے، اور اللہ کہتا ہے میرے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے تو دعا میں پہلے وسیلہ دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور قریب ہو کے پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ مالک ہماری یہ حاجت ہے، یہ پوری فرما دے۔ تو اس میں غلط کیا ہے جی؟ اس میں غلط کیا ہے؟ ذرا غور تو کریں نا، ذرا توجہ تو کریں۔ اب آگے چلیے تھوڑا سا، سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم جو لوگوں پہ عذاب نہیں نہ بھیج رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اے پیارے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہیں، اس وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ تو حضور کے توسل سے عذاب ٹل رہا ہے، حضور کے توسل سے عذاب ٹل رہا ہے، حضور کے وسیلے سے عذاب ٹل رہا ہے، عذاب نہیں آ رہا۔ یہ اللہ کا قرآن میں واضح ارشاد ہے۔ سورہ انفال پڑھ رہا ہوں، 33 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے۔ تو حضور کی وجہ سے اگر عذاب ٹل رہا ہے تو بلائیں اور مصیبتیں نہیں ٹلتی ہوگی؟ غور تو کریں نا ذرا۔ اگر ہم اللہ سے دعا کریں کہ مالک حضور کے توسل سے یہ فلاں مصیبت ہے اس کو دور کر دے، تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اللہ کہے گا نہیں، تو وسیلہ لے کے آئے، تیری دعا قبول نہیں میں کرنی۔ جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں عذاب ٹال دیتا ہوں اپنے محبوب کی وجہ سے۔ توجہ ہے جناب کی؟ تھوڑا آگے چلیے، یہ سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کفار جو ہیں
وہ حضور کی ذات کا وسیلہ دیتے تھے، چونکہ انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، تو وہ حضور کی ذات کا وسیلہ دیتے تھے رب کی بارگاہ میں جب کوئی جنگ و جدال اور قتل و غارت کا معاملہ ہوتا تھا، حضور کا وسیلہ دیتے رب کی بارگاہ میں، اور حضور کا وسیلہ دے کے وہ کامیاب ہوتے تھے جنگوں میں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لعنت ہے کافروں پہ کہ پہلے یہ حضور کی ذات کا وسیلہ دیتے تھے رب کی بارگاہ میں جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آج جب وہ نبی خود تشریف لے آیا تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ اب ایمان سے بتائیں، کافر ہو اور وہ وسیلہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، حضور کی ذات کا وسیلہ دے، اور اللہ اس کو کامیابی عطا کر دے۔ اس نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا اور اس کو حضور کے وسیلے کا فیض مل رہا ہے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کے حضور کی ذات کا وسیلہ دے تو کتنا فیض حاصل ہوگا۔ کبھی توجہ کیا ہم نے؟ اسی انہاں بندیاں دیاں گلاں سن کے انہاں دے پیچھے ٹر پے نے، ہاں یار گل تے بڑی ٹھیک پیا کردا کہ اللہ قریب ہے۔ ہم نے کب منع کیا؟ ہم نے کب کہا کہ اللہ قریب نہیں ہے؟ اللہ قریب ہے، شارک سے بھی قریب ہے، اللہ قریب ہے بے شک، وہ سنتا ہے، بغیر وسیلے کے بھی سنتا ہے۔ اللہ شارک سے قریب ہے جی، وسیلے کے بغیر تو سن لیتا ہے، کیا وسیلے کے ساتھ نہیں سنتا؟ جی وسیلے کے ساتھ نہیں سنتا، عجیب تماشا ہے۔ چلیے آگے چلیے جی، سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 93 نمبر آیت ہے جی، اذهبوا بقمیص ھذا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے والد کی آپ کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں چلی گئیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جو قمیض ہے وہ اتار کے دی اور کہا یہ لے جائیے اور میرے والد گرامی کی آنکھوں پہ رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بینائی عطا فرما دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض پہنچی اور آپ کے والد گرامی نے وہ قمیض اپنی آنکھوں پہ رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی کو لوٹا دیا۔ نبی کی قمیض ہے اور اس قمیض کے توسل سے اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اگر نبی کی قمیض کے توسل سے اللہ آنکھیں دے دیتا ہے تو نبی کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی کی قمیض کا توسل تو قبول ہو گیا، وسیلہ تو قبول ہو گیا، اور نبی کی اپنی ذات کا وسیلہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ذرا غور تو کرے نا جی۔ آخر پہ میں ایک اور آیت احباب کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب قیامت کا دن جب ہوگا تو اس وقت ہم اپنے محبوب کو مقام محمود پہ فائز فرمائیں گے۔ مقام محمود پہ، مقام محمود کیا ہے؟ اس پہ فائز کریں گے۔ قیامت کے روز جب لوگ مصیبت میں پریشانی میں ہوں گے تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے کہ رب کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ جلدی حساب کر لے، یہاں ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے ہمارے لیے۔ اللہ سے التجا کرے کہ اللہ جلدی حساب کتاب لے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ یہ ہے مقام محمود۔ قیامت والے دن سارے وسیلہ بنان گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو۔ ہاں جی، قیامت والے دن سارے وسیلہ بنان گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو۔ او دن سارے منن گے وسیلے نو۔ کسے بندے نے آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا تے کسے بندے نے این بجبی نہیں ہونا، اوتھے سارے وسیلہ مننا ہے۔ میں نہ جو اوتھے مننا ہی نا تے آج من لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اج مان لے میرے پرا، قیامت والے روز تے مننا ہی نا، اج ماننا یارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا وسیلہ اج پالا ہے تے اللہ اج بھی دعاواں نو جلدی قبول کرے گا۔ یہی ہمارا موقف ہے جی۔ قرآن کی ان آیات سے میں نے احباب کے سامنے وسیلہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔